الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان توابا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب تیری کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب ہی دیتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں کہ جولی بھر جاتی ہے اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما اسی قدر علماء کرام طلباء اعظام حاضرین مکرم یہ مرکز اہل سنت میرے شیخ کی امیدوں کا ایک گلشن ہے آپ کی محنتوں کا یہ ثمر ہے اور یہ رونقیں دیکھ کر ایمان والے کو ایک روحانی تشفی اور تسکین ہوتی ہے اللہ میرے شیخ کے اس گلشن کو سدا آباد و سلامت رکھے ہر دن ہر صبح اس کی ترقی کا دن اور صبح ہو اور اس کا فیض پوری دنیا میں پورے عالم میں اسی طرح پھیلتا رہے اللہ میرے شیخ کی تمام پریشانیوں کو تکالیف کو مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے یہ خانقاہی پروگرام ہے اور اس میں باہر سے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہ وہ مرکز حقہ ہے جہاں صرف اعمال پر محنت نہیں ہوتی بلکہ عقیدے پر بھی محنت ہوتی ہے یہاں عقیدہ سکھایا جاتا ہے جو ایک بنیادی اور اساسی چیز ہے جس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہوتا میرے برادر مکرم پیر طریقت حضرت مولانا خبیب احمد محمد صاحب دامت برکاتہ عالی اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں ان کے رفقا اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے صحت و سلامتی عطا فرمائے ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک مضبوط تعلق ہو اور یہ تعلق کی جو بنیاد شخصیات مانتی ہیں ہم کسی شخص کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس راستے کی طرف چلاتے ہیں جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھا کرو
تعلق رکھا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، کب کسی کو نواز دے۔ بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتہ وہ تلاش کرو جو لڑکا ساری رات مسجد میں عبادت کرتا ہو۔ ایک چور تھا، کئی دن چوری کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ آج جو بادشاہی مسجد ہے نا، بڑی مسجد، شاہی مسجد، وہاں چوری کرتا ہوں۔ اس کا گلہ جو ہے بہت بڑا پیسوں والا، اور بادشاہ کے جو مقرر کردہ پولیس تھی، اس نے بھی، جو ان کا تھانے دار تھا، نگران تھا، اس نے کہا کہ آج جو ہے نا شاہی مسجد کے ارد گرد جو آپ نے محاصرہ کرنا ہے سادہ وردی میں، سادہ کپڑوں میں، جو نوجوان ساری رات عبادت کرے اس کو پکڑ لے۔ اب وہ چور کو 11 بجے کے بعد کو 12 بجے کے بعد دیکھا کہ ماحول پرسکون ہو گیا ہے، تو وہ اندر داخل ہوا۔ پولیس والے وہیں پھر رہے تھے، انہیں دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اپنے ذمہ دار کو بتایا کہ بھئی وہ ایک نوجوان اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کو فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے نکالیں گا۔ اب جب 10-15 منٹ پہلے پولیس اندر گئی، اس نے دیکھا کہ آدمی آگے، اس نے جلدی سے اللہ اکبر نیت باندھ لی، سلام پھیرا، وہ آدمی وہیں کھڑے تھے، انہیں پھیر کرنے لگا اللہ اکبر۔ جو 2-4 بار ایسے ہوا تو پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بھائی ٹھہر جا، ساری رات کے ہم بھی جا کر ہماری بات بھی سن لیں۔ اس کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہنے لگے یہ آپ کا مجرم ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے پولیس گواہی دے رہی ہو کہ یہ مجرم ہے تو ظاہر ہے اس کے پاؤں کے نیچے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری سزا بہت بڑی ہے۔ وہ مزید گھبرا گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نے جرم تو کوئی نہیں کیا، ابھی تو جرم تک پہنچا ہی نہیں تھا تو پہلے پکڑا گیا۔ کہنے لگا نہیں، تیری سزا بہت بڑی، سزا یہ ہے کہ تجھے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ تیری سزا یہ ہے کہ میرے بعد میرے تخت کا وارث تو ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف کی اور کہنے لگا مولا تیری رحمت پر قربان جاؤں، میں نے ایک جھوٹی نیت باندھی تھی، تو نے ساری دنیا میرے قدموں کے آگے رکھ دی، اگر میں نے سچی نیت باندھی ہوتی تو پتہ نہیں کیا مجھے عطا کرتا۔ تو رب کی رحمتوں کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، اتنا کریم رب ہے، اور وہ اپنے بندے سے اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا بندہ سبھی دروں کو چھوڑ کر میرے دربار میں آ جائے، میرا مانگے تو سوالی بنے، مجھ سے مانگے، اور پھر وہ دینے والا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ اپنے ہاتھ، رحمت کے ہاتھ پھیلاتا ہے، کس لیے کہ جس نے دن بھر گناہ کیے ہیں وہ آج رات کو آ جائے۔ باپ شفقت اور محبت میں جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے نا، چھوٹے کو، تو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، بیٹا آؤ ادھر آؤ، تو بچہ باپ کی شفقت اور الفت کے اس نمونے کو، اس نقشے کو دیکھتا ہے تو دوڑ کر باپ کی طرف آتا ہے، باپ کے سینے سے لگے گا، باپ اس کی پیشانی کو چومتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ بھی رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ وہ جس نے دن بھر گناہ کیے ہیں آئے رات کو مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کتنا مہربان رب، کتنی اس کی کرم نوازی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی روایت ہے، مثال سے بات سمجھائی کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر اپنے خورد و نوش کا سامان، کھانے پینے کا سامان لے کر جنگل کی طرف گیا اور ایک درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا، سو گیا، اور وہ اونٹ کسی طرف کو چلا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی قریب ایک چٹان پر چڑھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا مگر اونٹ نظر نہیں آیا، دوسری پر تیسری چٹان پر مایوس ہو گیا کہ نہ پانی موجود ہے اور نہ کھانا موجود ہے۔
اور یہ جنگل ہے دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی پانی کا چشمہ نہیں۔ تو اسی مایوسی کے عالم میں درخت کے نیچے اپنا بازو رکھا اور اس کے اوپر سر رکھ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ بما ساز و سامان کے سامنے کھڑا ہے۔ تو آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ عرض کی آقا اس کی تو خوشی کی انتہا ہی کوئی نہیں، جس کو زندگی مل گئی ہو۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ جب کوئی بندہ اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اتنا مہربان رب، اس بندے سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آ گیا ہے۔ اور ہمارے معافی کے ضابطے علیحدہ ہے، کسی کو معاف کر دیتے ہیں مگر اگر پھر اس سے وہ عمل ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پچھلی بار تجھے معاف کیا تھا اب تجھے معاف نہیں کروں گا۔ باپ بھی کہتا ہے، ماں بھی کہہ دیتی ہے، ٹیچر بھی یہی کہتے ہیں، مگر وہ مہربان رب کبھی اپنے بندے کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے پچھلی بار معاف کیا تھا اب تجھے معاف نہیں کروں گا۔ نبی کریم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ اس کا رب پکڑنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ مجھے معاف کر۔ معافی مانگی اور پھر گناہ کر لی، پھر اس کو پتا ہے کہ میرا رب پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے، پھر معافی مانگی۔ تیسری بار اس نے اسی طرح کیا، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کیوں؟ تیری عادت گناہ کرنا ہے اور میری صفت معاف کرنا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو رحمت حق بہا نمی جو بہانہ میں جو خدا کی رحمت صرف بہانے تلاش کرتی ہے بندے کو معاف کرنے کے۔ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اس درخت کے سوکھے پتے وہ زمین پر گر رہے تھے۔ آقا نے فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال مثل المومن، یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن کی مثال بظاہر سمجھ نہیں آتی، درخت اور اس کے گرنے والے پتے، اس کا مومن سے کیا تعلق ہے؟ آقا سمجھا رہے ہیں میرے صحابہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے اس کے یہ روکڑے کھڑے ہو جائے، جسم کانپ جائے، تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی زمین پر گر جاتے ہیں جس طرح یہ سوکھے پتے درخت سے زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ اس مولا کی رحمت ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی بخشش کے فیصلے ہیں اپنے بندے کے لیے۔ آپ نے دیکھا قیدی سامنے کھڑے ہیں، ایک عورت کوئی دائیں بھاگ رہی ہے، کبھی بائیں بھاگ رہی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، اٹھاتی ہے، غور سے دیکھتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، ایسی دیوانہ وار بھاگتے بھاگتے اسے اپنا بچہ نظر آ گیا، قیدی عورت تھی، بچہ گم ہو گیا، اٹھایا، اس نے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ نقشہ دیکھا آپ نے؟ کیسے یہ دیوانہ وار اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی اور اب بچہ مل گیا اور کیسے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما اور اس کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اس کو دیکھ رہی ہے محبت کی نظر سے۔ کیا یہ عورت برداشت کرے گی یا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کی ممتا، اس کی محبت ایسا نہیں کرے گی۔ فرمایا پھر اللہ کی محبت بھی ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں عذاب میں ڈال کر کیا لینا ہے؟ اگر تم شکر ادا کرو، اگر تم ایمان لے آؤ۔
میں نے کیا کرنا تمہیں عذاب دے کے، لیکن شرط یہ ہے کہ شکر کرو میری نعمتوں کا، مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ میں نے عذاب دے کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں یہ جس طرح یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا برداشت نہیں کر سکتی، اللہ کی رحمت بھی یہ برداشت نہیں کرتی، مگر بندہ ہی خود اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جو اسے دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو اسے اللہ کی رحمتوں سے دور لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ آواز لگائی جاتی ہے، یہ خانقاہوں میں بلایا جاتا ہے، اللہ والوں سے نسبت جوڑی جاتی ہے کہ آئیے اللہ سے تعلق قائم کر لیجیے۔ رات کا وقت ہے، کسی گھر میں چور داخل ہوئے، تو ایک اللہ والے تھے نماز پڑھ رہے تھے، ان نے جب چوروں کو دیکھا تو زور سے آواز لگائی، اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹے جاگ گئے، اور جب چوروں نے آواز سنی تو وہ بھاگ گئے، ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہو گئے، چور آگے اور یہ گاؤں والے پیچھے، کسی نے کلہاڑی پکڑی ہوئی ہے، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، اور چوروں کو راستہ کوئی نہ ملا، دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ جو بڑا تھا اس نے جاتے اللہ اکبر، جو جونیئر تھے چھوٹے تھے ان نے بھی کہا ہوگا جو نیت امام کی وہی اللہ اکبر، ان نے بھی پیچھے نیت باندھی۔ اب نیت نہ اس کی کوئی تھی نہ نیت ان کی کوئی تھی۔ اب وہ گاؤں والے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور وہ اللہ والا مسجد کے دروازے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگے کہ سائیڈ میں ہو جائیے، دیکھیے ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندو انہیں کیا کہنا ہے جو داخل ہی رب کے گھر میں گئے، جو داخل ہی رب کے گھر میں ہو گئے ہو، انہیں کیا کہنا، چھوڑ دو ان کو، یہ جانے ان کا رب جانے۔ بس اوقات ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، پوری تقریر کا اثر نہیں، ایک جملے کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی ادھر سرگودے سے جا کر لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، عمرے کیے، مگر وہاں سے خالی واپس آ جاتا ہے۔ اور ایک بندہ یہ 87 کی اس مرکز میں، اس مسجد میں سجدہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ نیت کا فرق ہے، اخلاص نیت جتنی خالص ہوگی اتنا ہی عمل قبول ہوگا۔ اس نے کہا چھوڑ دو، یہ جانے ان کا رب جانے۔ اب جو آگے کھڑا تھا نا امام، وہ چوروں کا سردار، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ پچھلے کہنے لگے چھوڑو میدان صاف ہو گیا، لوگ چلے گئے، آپ رو رہے ہیں، پھر نہ گاؤں والے آ جائے۔ اس نے نیت باندھی اور رو رہا مسلسل، ان نے ہاتھ چھڑائے، کہنے لگے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے بھائیو ہم نے جھوٹی نیت باندھی تھی تو جھوٹیوں سے بچ گئے ہیں، آؤ آج سچی نیت باندھنے اگلی جھوٹیوں سے بچ جائیں۔ یہ جو اگلی جھوٹی ہے نا یہ بہت سخت ہے، ان جھوٹیوں سے بچانے کے لیے یہاں بلایا جاتا ہے، اللہ والوں سے نسبت جوڑی جاتی ہے۔ یہ جو ماہانہ خانقاہی یہ جو پروگرام ہے، یہ اجتماع ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگلی جھوٹیوں سے بچ جائیں، اللہ والوں کے قرب میں بیٹھیں گے، اللہ سیکھیں گے، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ مسجد میں آتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، قبرستان جائیں تو دل کی کیفیت ہو رہتی ہے، بازار میں جائیں تو دل کی کیفیت ہو رہتی ہے۔ تو اس لیے خانقاہی اجتماع ہوتے ہیں جہاں آپ اللہ کی آواز، اب آپ نے درود شریف پڑھا، کتنے ساتھی ہیں؟ 300 ہوں گے، 400 ہوں گے، 500 ہوں گے۔ اگر ہر بندے نے 100 مرتبہ درود پڑھا ہے تو کتنی تعداد ہوگی، تو کتنی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، کتنی برکتیں ہم پر نازل ہوں۔ تو یہ اسی لیے یہ مراکز ہے۔ محمد بن سلیمان شہزادہ ہے، عیاشی میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں دن رات اس کے گزر رہے، شراب چل رہی، گانے والے گانے گا رہے ہیں، اور پورا ماحول اس نے گانے کا بنا رکھا ہے۔ اچانک اس کے کان میں ایک پردرد پرسوز آواز آئی، اس نے وہ ساز بجانے والوں سے کہنے لگا چپ ہو جاؤ، بند کرو،
ناچ گانا بند ہو گیا. کہنے لگا جاؤ تلاش کر کے آؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. یہ تو ایک مسجد میں نوجوان ہے, کپڑے پھٹے ہوئے, جسم لاغر ہے, اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, نماز میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. وہ قرآن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. جب اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے, کان میں پڑی, اس کو اٹھا کے لے کے آگے پولیس والے شہزادے کے سامنے کھڑا کیا. کہنے لگا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگا میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا. شہزادہ کہنے لگا یار مجھے سنا. وہ تخت پر بیٹھا ہوا, اس نے قرآن پڑھا, وہ تخت سے نیچے اترا. کہنے لگا اور پڑھ. اس نے آ کے اس کو سینے سے لگایا. پڑھنے والا کہتا پڑھتا جا. وہ پڑھتا جا رہا ہے, یہ بلکتا جا رہا ہے, رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہو گئے شہزادے کے, اور تڑپ کے زمین پر گرا, اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور کہنے لگا یہ جتنے بھی غلام میرے ہیں سب کو میں نے آزاد کر دیا, جاؤ چلے جاؤ. جتنی بھی لونڈیاں گانے والے سب بھاگ جاؤ. جتنے اعلان کر دیا کہ جاؤ جتنا سونا اور چاندی میرے خزانے میں ہے جس کو جتنی ضرورت ہے لے جاؤ, میں کسی کو روکوں گا نہیں. یہ محل بھی میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. ٹاٹ کا لباس پہنا اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر شروع کر دیا. حرم میں داخل ہوا, طواف کعبہ کیا, اور طواف کعبہ کے بعد آ کر کعبے کے پاس کھڑا ہو کر غلاف کعبہ پکڑا اور کہنے لگا مولا میں تو تجھے بھول چکا تھا, مجھے تیرے راستے کا پتہ نہیں تھا, مگر اللہ اب مجھے تیرے راستے کی خبر ہوئی ہے. مولا ہمارے ہاں جب غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے تو جب اسے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تو پھر واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے. بولا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں, میں سارے دروازے چھوڑ کر صرف تیرے دروازے پر آیا ہوں. میرے پاس کچھ نہیں جو میں تیری خدمت میں پیش کر سکوں, کوئی عمل نہیں. میں خطائیں لے کر آیا ہوں, نافرمانیاں لے کر آیا ہوں, برائیاں لے کر آیا ہوں. اسی طرح تڑپ رہا ہے اور اسی تڑپ میں اس کی روح پرواز کر جاتا ہے. جب اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے تو پھر اللہ کسی اللہ والے سے نسبت جوڑ دیتا ہے, کسی سے تعلق بنا دیتا ہے. یہ نسبت انسان کو بلندی اور عظمت دے دیتی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ, اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب اسرار الاولیاء میں حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب فوائد السالکین میں یہ واقعہ لکھا ہے. نوجوان ہے پر جوانی میں اللہ کو دل دے بیٹھا اور دن بھر اللہ کا ذکر اور ساری رات اللہ کی یاد میں اس انداز میں کہ گلے میں ایک رسی ڈال لیتا اور کہتا مولا میں تیرے دربار میں تیرا مجرم کھڑا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور دن بھر ذکر, جوانی میں بوڑھا ہو گیا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, بیمار ہو گیا, چارپائی پر لیٹ گیا, بوڑھی اماں اور ایک بچہ اور اس کی اولاد کوئی نہیں, خامد فوت ہو گیا, چارپائی پر لیٹا ہوا ہے, ماں رو رہی ہے اور یہ تڑپ رہا ہے اور زبان پر اللہ اللہ جاری ہے. تو ماں سے کہنے لگا اماں میری 3 شرطیں ہیں, مجھ سے وعدہ کر میری یہ شرطیں پوری کرے گی. ماں کہنے لگی بیٹا کیا شرطیں ہیں؟ کہنے لگا جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کر مجھے اس ذہن میں گھسیٹنا اور ساتھ کہنا اللہ کے نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے. پھر کہنے لگی بیٹا میرے سے یہ نہیں ہو سکتا, میں ماں ہوں. کہا نہیں مجھ سے وعدہ کر میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا جنازہ دن میں نہیں رات کو اٹھانا تاکہ کوئی دنے میرے جنازے کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اللہ کے نافرمان کا جنازہ جا رہا. اماں جب مجھے لوگ قبر میں اتار دیں دفنا دیں تو پھر تو میری قبر پر آنا, کھڑی ہونا. بیٹا میں کیا کروں گی تیری قبر پر کھڑے ہو کے؟ کہنے لگا ماں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. جب میری جنت میری قبر پر کھڑی ہوگی تو رحمتیں قبر کے اندر بھی داخل ہوں گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو میری قبر پر ضرور آنا, اور میری جنت قبر پر آئے گی تو قبر کے اندر رحمتیں ہوں گی. اللہ سے اتنا تعلق جوڑا
انہی باتوں میں روح پرواز کر جاتی ہے. اللہ سے اتنا تعلق, اللہ سے اتنی نسبت. تو یہ نسبتیں قائم کرو اور اس نسبت کو مضبوط رکھو. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں جہاں توبہ کا باب ہے وہاں یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ سے باہر جا رہے ہیں, چند نوجوان ہیں, وہ وہاں ایک کمرے میں ایک گھر میں بیٹھے ہوئے گانا گا رہے ہیں. حضرت جب گزرے تو جو باہر کھڑے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے. اندر والوں کی جب نظر پڑی تو وہ گانا بھول گئے, حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہے. اور حضرت جب گزرے تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا, آپ نے جاتے جاتے فرمایا یہ کتنی خوبصورت اللہ نے اس کو آواز دی ہے, کاش یہ گانے نہیں اللہ کا قرآن پڑھتا. اتنی بات کہہ کے آپ چلے گئے. وہ نوجوان جو گانا گا رہا تھا اس نے اس آدمی سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہنے لگے یہ نہیں پتا, یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہنے لگا اچھا ان نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا ان نے کہا ہے کہ اللہ نے تجھے کتنی خوبصورت آواز دی ہے اور تو گانے گاتا ہے, کاش تو اس آواز کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھے. بات دل پر اثر کر دی. وہ جو رومال تھا اس کے پاس اس نے اپنے گلے میں ڈالا, اس کو لپیٹا اپنے گلے میں, آگے سے اس کو پکڑا جیسے مجرم رسی کو پکڑتا ہے, اور اسی طریقے سے چلتا ہوا حضرت کے پاس گیا. اور حضرت کے پاس جا کر کہنے لگا حضرت میرے لیے اللہ سے معافی منگوا دیجیے. حضرت نے جب دیکھا تو اسے جلدی سے اپنے سینے سے لگایا, اس کی پیشانی کو چوما. لوگ اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے یہ تو آدمی گلوکار ہے, گانے گاتا ہے, اس کی صبح اس کی شام اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے اور آپ اسے سینے سے لگا رہے ہیں. فرمایا میں اس کو سینے سے لگا رہا ہوں جو اللہ کی محبت میں سب کو چھوڑ کر آ گیا. تو اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے, اور ہم دو محبوبوں اور کریموں کے درمیان ہیں. اللہ بھی کریم ہے, اس کا نبی بھی کریم ہے. تو یہ نسبتیں مضبوط رکھیں, اپنے اس مرکز میں آئیں, ماہانہ پروگرام میں آئیں, اپنی اصلاح کرائیں. حضرت پیر طریقت حضرت مولانا خبیب گمبر صاحب تشریف فرما ہے, ان سے نسبت جوڑیں, بیعت ہوں اور فیض حاصل کریں. اور یہی نسبتیں انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئیں گی, حشر میں بھی کام آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.